بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9 محرم الحرام کا دن کربلا کی تاریخ میں ایک نہایت اہم اور دردناک دن ہے۔ یہ دن امام حسین علیہ السلام، ان کے اہل بیت اور ساتھیوں کے لیے سب سے کٹھن تیاریوں کا دن تھا۔ اس دن امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیموں کو آخری بار منظم کیا، اپنے ساتھیوں کو ایک بار پھر جمع کیا اور آخرت کی تیاری کی۔ دشمن کی فوج پوری طرح تیار ہو چکی تھی اور یزید کے لشکر کی جانب سے جنگ کی دھمکیاں تیز ہو گئی تھیں۔ صبح کا وقت تھا، کربلا کی زمین سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن دلوں میں طوفان برپا تھا۔ چاروں طرف خیمے لگے ہوئے تھے۔ ایک طرف امام حسین علیہ السلام کا خیمہ تھا، جس میں دین اسلام کا نواسہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جگر گوشہ، امت کا چراغ، اپنے چند وفادار ساتھیوں اور اہل بیت کے ساتھ موجود تھا۔ دوسری طرف یزید کی فوج تھی، جو تعداد میں ہزاروں تھی، ساز و سامان سے لیس، ظاہری طاقت سے بھری ہوئی، لیکن اخلاقی طور پر خالی۔ امام حسین کے پاس کل 72 افراد تھے، جن میں بچے، جوان، بوڑھے اور عورتیں شامل تھیں۔ 9 محرم کو دشمن کی طرف سے واضح الفاظ میں پیغام آیا کہ کل تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ عمر بن سعد، جو یزید کی فوج کی قیادت کر رہا تھا، اس نے اپنے سپاہیوں کو تیار رہنے کا حکم دیا۔ اس نے یہ پیغام بھیجا کہ یا تو بیعت کر لو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین نے جواب میں فرمایا کہ بیعت ممکن نہیں، کیونکہ باطل کے آگے سر جھکانا میرے نانا کے دین کے خلاف ہے۔ امام حسین نے عمر بن سعد سے ایک رات کی مہلت مانگی تاکہ اپنے رب کی عبادت کر سکیں اور آخری بار اپنے پروردگار سے راز و نیاز کر لیں۔ یہ وہ رات تھی جسے امام نے عبادت، دعا، تلاوت قرآن اور اپنے ساتھیوں کو تیار کرنے میں گزار دی۔ 9 محرم کی شام آ چکی تھی۔ چاروں طرف آہستہ آہستہ اندھیرا چھا رہا تھا۔ خیموں میں ایک خاموشی طاری تھی، لیکن دلوں میں ایک عجیب سی طاقت اور سکون موجود تھا۔ امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو خیمے میں بلایا اور آخری خطبہ دیا۔ فرمایا، دیکھو، کل جنگ ہونے والی ہے اور دشمن صرف میرے خون کا پیاسا ہے۔ تم میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ میں تم پر کوئی زور و زبردستی نہیں کروں گا۔ امام نے چراغ گل کروا دیا تاکہ کوئی شرم نہ کرے اور آسانی سے جا سکے، لیکن چراغ جلانے کے بعد جب امام نے دوبارہ نظر دوڑائی تو سب ساتھی اپنی جگہ پر موجود تھے اور کسی نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا۔ حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت مسلم بن اسجع، حضرت حبیب بن مظاہر، سب نے اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ حضرت مسلم بن اسجع، جو ایک بوڑھے صحابی تھے، اٹھے اور کہا، کیا ہم آپ کو اکیلا چھوڑ دیں؟ نہیں، ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنے بیٹے سب قربان کر دیں گے، لیکن آپ کے بغیر نہیں جائیں گے۔ حضرت حبیب بن مظاہر نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر مجھے 100 بار زندہ کر کے قتل کیا جائے تب بھی میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں۔ امام حسین کے چہرے پر ایک سکون سا آ گیا۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کے ساتھی وفادار ہیں اور آخری سانس تک ساتھ نبھائیں گے۔ اس رات امام نے خیموں کی ترتیب بدلوائی تاکہ خواتین اور بچوں کے بے خیمے محفوظ رہیں۔ حضرت عباس کو خیموں کے ارد گرد پہرا دینے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ امام خود ہر خیمے کے قریب گئے، بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا، عورتوں کو تسلی دی اور سب کو صبر کی تلقین کی۔ اس رات کو شب عاشور بھی کہا جاتا ہے، اور یہی وہ رات تھی جب امام حسین نے اپنی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے بھی رخصت لی اور ان سے آخری باتیں کیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا، جو امام حسین علیہ السلام کی بڑی بہن تھیں، ان کا دل شدید بے چین تھا۔ انہوں نے بھائی سے پوچھا، کیا کل سب شہید ہو جائیں گے؟ امام نے فرمایا، ہاں زینب، کل ہر شخص قربان ہو جائے گا، یہاں تک کہ میرا چھوٹا بچہ بھی، لیکن اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر جائے گا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ان کی ہمت کمزور نہ ہوئی۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ قربانی معمولی نہیں، یہ دین کی بقا کے لیے ہو رہی ہے۔ رات کا وقت تھا، کچھ بچے خیمے میں جاگ رہے تھے، کچھ سو گئے تھے، لیکن سب کو کل کے دن کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہو چکا تھا۔
امام حسین کے بیٹے حضرت علی اکبر جوان، بہادر اور اپنے نانا کے ہم شکل تھے۔ وہ بھی اپنے والد کے پاس آئے اور کہا، بابا کیا میں بھی کل قربان ہو جاؤں گا؟ امام حسین نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا، ہاں بیٹا، تم سب سے پہلے شہید ہوگے۔ علی اکبر نے نہایت سکون سے سر جھکا دیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی جان دین کے لیے وقف ہے۔ خیمے کے باہر حضرت عباس تلوار ہاتھ میں لیے پہرا دے رہے تھے۔ وہ وقتاً فوقتاً دشمن کے لشکر کی جانب دیکھتے تاکہ کوئی شب خون نہ مارے۔ امام حسین کو ان پر بڑا فخر تھا۔ عباس وفا کی علامت تھے۔ ان کے بازوؤں میں وہ طاقت تھی جو دشمن کے ہزاروں سپاہیوں کا مقابلہ کر سکتی تھی، لیکن وہ امام حسین کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی نہ اٹھاتے۔ 9 محرم کی رات کو امام حسین نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر کر دعا کی۔ یہ وہ لمحات تھے جب زمین کربلا پر نیکی اور بدی آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ ایک طرف باطل کا لشکر تھا جو دنیا کی لالچ میں اندھا ہو چکا تھا، اور دوسری طرف حق کا قافلہ تھا جو قربانی دینے آیا تھا، نہ کہ جنگ جیتنے۔ رات بھر خیموں سے تلاوت قرآن، دعا اور گریہ وزاری کی آوازیں آتی رہیں۔ خواتین اپنے بچوں کے ساتھ خدا سے مدد مانگ رہی تھیں۔ امام حسین کے ساتھی اپنے رب سے ملاقات کی تیاری میں مشغول تھے۔ یہ وہ رات تھی جو شاید کائنات کی سب سے مقدس راتوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس رات نیتوں کا امتحان ہوا اور ہر دل نے اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کر دیا۔ 9 محرم کا دن ہمیں سکھاتا ہے کہ دین پر چلنا آسان نہیں، لیکن جو حق پر ہوتا ہے وہ آخر تک کھڑا رہتا ہے۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اسلام صرف لفظوں سے نہیں بلکہ قربانی سے زندہ رہتا ہے۔ صبح عاشور سے پہلے 9 محرم کی آخری ساعتوں میں امام حسین نے اپنے گھوڑے ذوالجناح کے ساتھ وقت گزارا۔ گھوڑے کو پیار کیا، اس کے کان میں کچھ کہا جسے وہ بھی جانتا ہو کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ کربلا کی ریت ہر چیز کو سن رہی تھی، جذب کر رہی تھی۔ سورج نکلنے والا تھا، لیکن زمین پر اندھیرا چھا چکا تھا، کیونکہ شہادت کا وقت قریب آ چکا تھا۔ اسی رات امام حسین نے حضرت سکینہ کو گود میں لیا، ان کے آنسو پونچھے اور فرمایا، بیٹی اگر میں کل شہید ہو جاؤں تو صبر کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا۔ حضرت سکینہ اپنے بابا سے لپٹ گئیں اور کہا، بابا مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جانا۔ امام کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے، لیکن انہوں نے بیٹی کا حوصلہ دیا۔ 9 محرم کی رات ختم ہو رہی تھی۔ پہرہ دار اپنے مقام پر تھے۔ امام حسین نے ایک بار پھر خیموں کا چکر لگایا، سب کو دیکھا، سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ آخری باتیں کیں۔ رات خاموش تھی، لیکن دلوں میں طوفان برپا تھا۔ دشمن کا لشکر تیار کھڑا تھا، صرف انتظار تھا کہ صبح ہو اور حملہ شروع ہو۔ یہی 9 محرم کی وہ رات تھی جس نے تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ اس رات امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ حق پر قائم رہنے کی قیمت کچھ بھی ہو، اگر نیت سچی ہو تو انسان مر کر بھی زندہ رہتا ہے۔ امام حسین کے الفاظ، ان کی دعائیں، ان کے آنسو، ان کے ساتھیوں کی وفاداری، سب کچھ رہتی دنیا تک کے لیے سبق بن گئے۔ 10 محرم کی ویڈیو انشاءاللہ تعالی کل اپلوڈ ہو جائے گی۔